بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے، صحابی رسول حضرت تمیم داری کی ملاقات دجال سے قبر کیسے ہوئی اور وہ دنیا میں قبر کیسے آئے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہیں کہ ایک منادی سب کو نماز کے لیے مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں بھی مسجد چلی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا رخ انور متبسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں تم لوگوں کو کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے، ایک نصرانی تمیم داری میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو مسیح دجال کے بارے میں ہے، جس کا ذکر میں تم سے کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں 30 مزید لوگوں کے ساتھ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے ہم مہینے بھر سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ہمارا بحری بیڑا غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ ہم بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے، جہاں ہمیں موٹے اور گھنے بالوں کے اندر چھپا ایک جاندار ملا۔ ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ اس نے کہا، تم لوگ دیر میں موجود اس شخص کی طرف چلو جو تمہاری خبروں کا سخت مشتاق ہے۔ جب اس نے ایک شخص کا نام لیا تو ہمیں خوف محسوس ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان تو نہیں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے بہت زیادہ عجیب و غریب انسان دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرا برا ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب دیا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہمارا بحری بیڑا سمندری طوفان کی زد میں آ گیا، ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، پھر ہم تمہارے جزیرے کے کنارے سے جا لگے۔ جزیرے کے اندر ہمیں موٹے اور گھنے بے تحاشا بالوں والا جاندار جساسہ ملا اور وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا، حالانکہ ہمیں اس سے سخت ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس قیدی شخص نے ہم سے سوال کیا کہ علاقہ بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں دیتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب وہ پھل نہیں دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے؟ جواب دیا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ اس کا پانی غائب ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے شام کے علاقے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے کے پانی وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں رہائش پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ اہل عرب نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا، یہ بات ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں ہی مسیح دجال ہوں۔ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور 40 راتوں کے اندر پوری دنیا گھوموں گا، کسی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں جانا میرے لیے حرام ہے۔ میں جب بھی ان 2 بستیوں میں جانے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے میرے سامنے آ جائے گا، وہ مجھے اس میں جانے سے روک دے گا۔ ان دونوں شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دوستو، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سائے مبارک کو ممبر پر مارا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ آپ کی مراد مدینہ منورہ سے تھی۔ پھر فرمایا، خبردار رہو، کیا میں تمہیں اس کی خبر پہلے نہیں دے چکا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات اچھی لگی، وہ اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں میں تم سب کو آگاہ کر چکا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا، یاد رکھو وہ شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا پھر یمن کے سمندر میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، جو بھی وہ ہے مشرق کی طرف ہی ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ نے ذکر کے دوران کبھی آواز اونچی اور کبھی نیچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم سب میں خوف کے شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم سمجھے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہاری طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو ہر شخص اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ میں نور ہے۔ میں ایک طرح سے اسے عبدالعزیز بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح۔ اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پانی برسانے لگے، پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگانے لگے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ ویران زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ دوستو، پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور تلوار کے وار سے اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب دو کیسری کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، اس کے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے اور باب لوط پر اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ دوستو، لد شہر موجودہ دور میں بنی اسرائیل کے دارالحکومت الابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ 1400 سال قبل جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تو اس وقت لد ایک چھوٹا سا غیر اہم گاؤں تھا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ شہر بین الاقوامی شہرت اختیار کرے گا۔ اسرائیلی حکومت نے اس شہر پر خصوصی توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ یہاں ایک بین الاقوامی جدید ہوائی اڈہ بھی ہے جس کا ایک ٹرمینل جدید ترین سہولتوں سے راستہ کیا گیا ہے، اور 1999 میں قائم ہونے والے اس ٹرمینل کو ابھی تک نہیں کھولا گیا۔
دوستو یہودیوں کا خیال ہے کہ جب ان کا مسیح دجال دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو یہودی بنا دے گا، لیکن اگر بقول مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی جان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اسے فوری طور پر اس جدید ٹرمینل سے تیز ترین جہاز میں سوار کروا کر کسی ہمدرد یورپی ملک یا امریکی شہر بھیج دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہودیوں کا یہ مقدس مسیح کس طرح حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اپنے بدترین انجام سے دوچار ہو کر اس کے مددگار شیطانی قوتیں ناکام و مراد ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب